الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل یہ سورہ حج پچھلے ہفتے ختم ہو گئی، آج اس کے بعد سورہ مومنون۔ سورہ مومنون بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت، یعنی جب بھی قرآن پڑھیے دھیان رکھیے گا یا تو توحید کا ٹاپک آئے گا یا رسالت کا، اور اس میں دلائل ہوگے پیش، یہ آفاقی دلائل، دنیا کے پہاڑ جنگل جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یا انبیاء کے دلائل، اور پھر اس میں آخرت کا خوف، جہنم کا منظر، جنت کا منظر، یہی ہوتا ہے عام طور پر مکی صورتوں میں۔ قوانین بہت کم بیان ہوئے ہیں، بہت کم۔ تو اب یہاں دیکھیے، یہ مکی صورتوں میں عام طور پر جو یہ تین باتیں ہیں، یہ تعلق رکھتی ہیں ہمارے ایمان سے۔ تین باتیں نہیں، جو اور یہ ایمان کی بنیاد تین باتوں پر ہے، یہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پوری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، کسی پکارنے والوں کی پکار سننے والا، کسی کی فریاد سننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، رسول کی بھی نہیں ہوتی، واضح رہے۔ دوسری بات رسالت، کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک چین بنایا انبیاء کا۔ جتنے انبیاء آئے سب حق لے کر آئے ہیں، بعد میں لوگوں نے اپنے انبیاء کے تعلیمات میں تحریف کر دیا اور ایک نیا مذہب بنا بیٹھے۔ سب کا نام اسلام تھا، جیسا کہ سورہ حج میں پیچھے ابھی آیا، وَمَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام ہی انہوں نے مسلم رکھا ہے، اسلام والے۔ اور اللہ کی طرف سے بار بار یہ دلیل کہ یہ میرا رسول ہے، ان کی بھی اتباع تمہیں اسلام پر رہنے کے لیے لازم ہے، ورنہ اسلام پہ رہ نہیں سکو گے۔ یعنی ایمان کا ایک جز ہے یہ، اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے، یہ جو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں بہت جگہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں، گویا اللہ نے ایک اوتھینٹسٹی دی ہے کہ میں نے اس شخص کو انسانوں میں سے ہم نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے، منتخب کیا ہے، اور اس کی بات ماننا لازم ہے۔ تیسرا یہ ہے جو کہ تم الٹیمیٹلی مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، چاہے تم دنیا میں دھرم جو بھی رکھو، جس راستے پر زندگی گزارو، اس میں تم آزاد ہو۔ حق بتا دیا، اس میں تم آزاد ہو، لیکن باقی تمہاری مرضی ہے۔ نتائج ہم نے بتا دیا ہے، حق ماننے والے کا، حق کو ٹھکرانے والے کا، باقی مرضی تمہاری ہے۔ اللہ نے کبھی کمپلشن نہیں کیا، یہاں تک کہ نبی کو بھی کہہ دیا نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، معاملہ ختم ہے۔ لیکن اس پر ایمان ہونا کہ بہرحال ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور جنت اور جہنم ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام میں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے حدیث میں، نبی کی دعا،
بار بار اس کا اعادہ کرتے تھے. انت الحق، اللہ کو کہتے ہیں انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، تجھ سے ملنا حق ہے، وقولک حق، تیری بات حق ہے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق، اور خود کو بھی بولتے ہیں محمد حق صلی اللہ علیہ وسلم، والساعۃ حق، یعنی قیامت. یعنی بار بار اس کے دعا میں آپ بھی اس کا اعادہ کرتے تھے، تاکہ یہ بات دل میں بالکل تازہ رہے کہ بہرحال ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ آئے کھائے پیا مر گئے، جو کر دیا جو ظلم کیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 3 اہم چیزیں ہیں. میں چونکہ 11 آیت میں نے پڑھی ہے اور میں ذرا اس کی تفصیل کروں گا زیادہ پوری، تاکہ یہ عام لوگوں کے عام زندگی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں پہلے ایمان کی حقیقت بتانے کے بعد میں 11 آیت ہے جس میں مومنین کا، جو لوگ مومن ہیں، جو یہ 3 بات میں نے بتائی ہے، مومن کی خاصیت بتائی گئی ہے، ان کی صفت بتائی گئی ہے، ان کا وصف بتایا گیا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. اس سلسلے میں بہت سی روایتیں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں بہت سی روایتیں آ رہی ہیں. جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو آس پاس صحابہ کرام وغیرہ جو بیٹھے رہتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ شہد کی مکھے کی بولنے کی کچھ آواز آ رہی ہے. ان لوگوں کو بھی سنائی دیتی تھی. تو انہوں نے ایک بار ان کو آواز آئی تو خاموش ہو گئے کہ لگتا ہے کہ وہی نازل ہو رہی ہے. جب نازل ہو گئی تو آپ نے کہا کہ یہ آیت 11 آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ جنتی ہے. ایک حدیث میں بتا دیا. ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ طبرانی کی روایت ہے اور اس کی روایت سند جو ہے اس کی حسن ہے، جو ہمارے محدثین لکھتے ہیں. اس میں بھی یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن تھا. اور پھر یہی 11 آیت پڑھی، یہ 11 ہے. تو ظاہر ہے کہ ان 11 آیتوں کو ہم یہ سمجھیں کہ ذرا امپورٹنس کیوں ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پوری مطلب میری زندگی کا ہر چیزوں کا احاطہ ہے اس کے اندر. اور چونکہ کہہ دیا گیا کہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے. یاد رکھیے گا فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. جنت میں بھی کلاس ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. وہ فردوس کے وارث ہوں گے جن لوگوں نے یہ کیا. یہاں پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے. اب دیکھیے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. یہاں پہلے فلاح کا ڈیفینیشن سمجھ لیجئے. فلاح کہتے ہیں کامیابی، سکسیس. تو یہ سکسیس بار بار قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ بھئی یہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. مؤذن پکارتا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. دنیا کامیابی ڈھونڈ رہی ہے، مؤذن ادھر پکارتا، ادھر نہیں جائیں گے، ہم اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے دنیا میں مٹیریلی آپ کا اونچا ہو جانا، پیسے والا ہو جانا، نام والا ہو جانا، عہدے والا ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بس آئیں اور گئیں، معاملہ ختم ہے. یہ رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہم بھی آئے اور گئے. آنے والی جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں اگر کامیابی ہو گئی تو کہا کہ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ کامیابی جو ہے قرآن جو بات کرتا ہے اسی ضروری. دنیا تو چل رہی ہے اور کہہ دیا کہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. یہاں تو اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، کبھی تنگی ہوگی، کبھی فراخی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی. کہ یہ ایک چین ہے، یہ ایسے چلتا رہے گا. کوئی زیادہ فراخی میں ہوگا، کوئی زیادہ تنگی میں ہوگا، کوئی بیچ بیچ میں ہوگا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور لیکن فلاح جو اصل کہتا ہے قرآن وہ یہ کہ ہمیشہ
میرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ آنکھ جب بند ہو جائے تو سمجھ میں آئے کہ فرشتے بتا دے کہ ہاں چلیے معاملہ، تو اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ہونا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی یہ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسِينَ، کمپیٹ کرنے والے کو اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، یہ قرآن نے کہا ہے نا پارہ ام میں۔ اب مومنون کے بارے میں نے بتا دیا کہ ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم نے زبان سے اور دل سے اقرار کر لیا توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا، اس میں ساری چیزیں آ گئی جو ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ تو پہلا دوسرا تیسرا کر کے کہیں قرآن حدیث میں نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال اس میں بنیادی چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ سب اسی میں آ گیا۔ اللہ کی کتاب پر، فرشتے پر، جب رسول پر ایمان لائیں گے تو جو رسول نے کہا اس پر ایمان لائیں گے، تو یہ ساری 3 بنیادی چیز ہے۔ اس کو جب ہم دل سے اور زبان سے اقرار کرتے ہیں تو گویا یہ زمین میں ایک بیج لگا دینے کے مترادف ہے۔ لگا تو دیا، جب تک لگائیں گے نہیں تو پھل کہاں سے آئے گا؟ اور دل میں لگانا ہے، زمین میں لگانا ہے۔ کسی کپڑے میں لپیٹ دیں گے بیج کو تو نہیں پھلے گا، ہے نا؟ تو یہ دل سے ہونا چاہیے، اور پھر تب یہ گرو کرے گا، یہ اس کا گروتھ ہوگا۔ یہی ایمان کا گروتھ ہے، یہی ایمان اب آئے گا ہمارے اندر آہستہ آہستہ آہستہ۔ جب یہ بڑا ہوگا، اس کی رکھوالی کرنی ہوگی شروع میں، جب بالکل نرم نازک پتے نکلیں گے ہر کیڑے مکوڑے سے، ایسا نہ ہو۔ یہ جو ہے ایمان کو رکھوالی کرنے کے لیے، تاکہ ایمان میرا گرو کرے، یہاں 7-8 وصف بیان ہوئے ہیں، یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ایمان گرو نہیں کرے گا، وہ رہ جائے گا بس ایسے ہی۔ ٹھیک ہے جی، ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، ہے اللہ پر تو ایمان ہے، اور بہت کچھ کوئی بول دیا تو کہتے ارے وہ اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا سب۔ بھائی اللہ رحیم ہے، اللہ اگر غیر مسلم کو بھی پیدا کیا ہے، چوری کرنے پر تم کو معاف کرے گا، چوری کرنے پر اس کو چھوڑے گا، تو یہ تو ظلم ہے نا، کوئی عدل تھوڑی ہے یہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلا وصف جو ہے، جو پہلا کام ہے ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے لیے یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اولاً نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے ضروری، سب سے بنیادی عملی قدم ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پرماننٹلی تو دراصل ایمان کا کوئی معاملہ ہی نہیں سرے سے ہوتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے سرے سے۔ دنیا میں نام علیم کلیم سلیم ہو جائے ایک الگ معاملہ ہے، اور میرے سامنے کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم تو فتویٰ نہیں دے سکتے کوئی کہ مسلمان نہیں ہو تم، لیکن اصلاً جو کتاب و سنت میں باتیں آتی ہیں وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے ویسا آدمی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے فقہی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے تو بالکل لکھ دیا اس کو قتل کرنا چاہیے، وہ مرتد ہو گیا، معاملہ ختم ہوا۔ تو چونکہ جو ریگولر نہیں پڑھتا، ہاں کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول گئے، یا کسی وجہ سے مجبوری میں نہیں پڑھا، ہم نے قضا پڑھ لی، یہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے، بالکل دیگر چیزیں۔ لیکن نماز ایک مومن کا اولین چیز ہے۔ دوسری چیز صلاۃ کہتے ہیں دعا کو، یہ سب دعا ہی ہے، اور دعا بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنی نماز پہ غور کرے کہ نماز واقعی میری عبادت ہے یا عادت ہے۔ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز جب پڑھتے ہیں واقعی اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے، یا چند کلمے ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں اور رکوع سجود کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ میں شکل اس لیے بول رہا ہوں کہ جب تک کہ رکوع میں یہ نہ لگے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اے ہمارا رب تو بہت عظیم ہے، بالکل دل سے، تب تک وہ رکوع نہیں ہے، صرف ایکسرسائز ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔
اس لیے خشوع کا جو لفظ ہے قرآن میں، خشوع کہتے ہیں کسی کے، ایکچولی اس کے معنی سکون کے بھی ہوتے ہیں، عجز، تذلل، کہ ایسے کسی بڑے شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا انسان. دنیا میں ایک ناقص اگر مثال لے لے، جب انسان کبھی کسی جج کے سامنے ایک مجرم کے طور پر یا ملزم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تو دل میں اس کے کیا کیفیت ہوتی رہتی ہوگی. یہ سمجھیے ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، کہ چھوٹا اگزامپل اس لیے کر رہا ہوں کہ جج میری صرف ظاہری چیز جانتا ہے، اور ابھی ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ میرے اندر کا بھی جانتا ہے. ہم رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں اور دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، جج یہ نہیں جانتا. جج تو جو کاغذ میں لکھا اتنا ہی جانتا ہے، لیکن اس پر بھی انسان کے اندر کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی انٹرویو بورڈ میں فیس کرتا ہے تو اس کے اندر دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، پیٹ میں پرووربیل پین ہونے شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے خشیت کی حالت، خشوع کی حالت. اور جب وہ دنیا کے لوگوں کے حاکم کے سامنے یہ ہے، تو احکم الحاکمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے پورے اس تصور کے ساتھ کہ وہ میرے ظاہر باطن سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، میرا کیا کیریکٹر ہے، بیوی بچوں سے میرے کیا تعلقات ہیں، پڑوسیوں سے میرا کیا، سب کچھ وہ جانتا ہے. ہم اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کو تو نماز اسی لیے پہلے اللہ کی جب حمد کرتے ہیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اس کے بعد کیا کہتا ہے، حنیف ہوں، یکسو ہو کر. یکسو کا مطلب دنیا سے ہم کٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے، اب کسی کا کوئی نہیں ہوگا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ ادھر اللہ کی بھی عبادت کروں اور دنیا کی طرف بھی ہم لگے رہیں. ایسا نہیں ہے، دونوں نہیں ہو سکتا. اس کو بھی مشرک کہا گیا ہے، غور کیجئے گا. وما انا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو کٹ کے ایک اللہ کا ہو چکا ہوں. یہ مخلصین لہ الدین، بالکل خالص کر دے دین کو اپنے لیے. ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہوا اور ہم جا رہے ہیں، تو یہ سوچے کہ ہم رب کے سامنے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی اب مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے تو پتہ نہیں کب آئیں گے، بازار گئے ہیں تو فوراً چلے آئیں گے. ہمارا الٹا ہے کہ بازار گئے ہیں تو پتہ نہیں کب آئیں گے، مسجد گئے ہیں تو 2 منٹ میں آ رہے ہوں نماز پڑھ کے. یہ ہوتا ہے، بس بالکل الٹا معاملہ چلتا ہے ہمارے یہاں کا، یہی طریقہ ہے. تو یہ جو خشوع ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، تو جان لیجئے. یہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے. ظاہری خشوع جو ہے وہ ہے کہ صحیح طریقے سے کھڑے ہونا، صحیح طریقے سے رکوع کرنا. جب رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں قومہ میں، اس کو قومہ بولتے ہیں، تو صحیح طریقے سے کھڑے ہوگا. نہیں تو کچھ لوگ ایسے کر کے پھر چلے گئے سجدے میں، نہیں، پھر وہاں بھی دعا کرنا ہے آپ کو. ربنا ولک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ کہا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. سجدے میں گئے تو سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، دوسرا سجدہ کرتے ہیں. جب ٹھیک سے بیٹھ جائیں پھر دوسرا سجدہ کریں. جو حیت اللہ نے بتائی ہے اس کو ہم قائم رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا. یاد رکھیے گا، اس وقت نماز میں داڑھی سے کون کھیلے گا؟ صحابی رسول، کوئی دوسرا تو ہوگا نہیں جس کو رسول دیکھ رہے ہوں گے. تو عربی کے الفاظ ہیں کہ لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم میں بھی خشوع ہوتا. داڑھی سے کھیلنا، نظریں ادھر ادھر التفات کرنا، ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، منع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کہیں ہو کہ اللہ تمہاری نظریں اچک لے. اس طرح کی باتیں منع کیا گیا ہے. سجدے کی جگہ نیچے ہم، کیونکہ دھیان ہی اللہ کی طرف ہے، اس سے دھیان بھٹکتا ہے، تو ہر اس چیز سے ہمیں روک دیا گیا ظاہری طور پر. آخری آیت میں بھی میں اور تفصیل کروں گا اس کی. آخری آیت میں نماز کی حفاظت کی بات ہوئی ہے، تو اس پر میں تفصیل کروں گا. تو اس کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظاہری طور پر ایک تو سکون ہو، اطمینان ہو. ایک نماز بہت اطمینان سے اگر ہم پڑھیں، سب سے لمبی نماز جو ہماری ہوتی ہے وہ ظہر کی ہوتی ہے نا. 10 رکعت پڑھتے ہیں ظہر میں.
تو سب سے لمبی نماز ظہر کی ہوتی ہے. اگر پوری نماز آپ اطمینان سے پڑھیں تو کسی بھی صورت میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے. کسی بھی صورت میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. اطمینان کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں. تو ہم 15-20 منٹ بھی اپنے رب کے لیے اپنے کو کاٹ نہیں سکتے ہیں دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی نماز اصل نماز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندوں کی طرف نماز میں اتنا ہی دیر متوجہ ہوتا ہے جتنا دیر بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اب سوچئے میری نماز میں کتنی دیر توجہ رہتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک ظاہری چیزیں ہوئیں. باقی نماز کی حفاظت کے بارے میں بھی ہے کہ نماز کی آخر میں یہ ایسی نماز سے شروع ہوئی ہے، نماز سے بعد ختم ہوئی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. حفاظت جو ہے میں تفصیل کروں گا جب بھی شاید پہ آؤں گا، تو شاید آج نہیں آ پاؤں. کہ سب سے اہم چیز ہے نماز کے وقت کا انتظار. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. ذہن یہ لگا ہوا ہے کہ ابھی نماز کا وقت آنے والا ہے. یہ بہت اہم ہے نماز کی حفاظت کے لیے. دوسری چیز نماز کی حفاظت کے لیے جو اہم ہے وہ ہے وضو. یہ سب نماز کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ نماز کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے. ہم چل رہے ہیں، سڑک سے آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیا اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہوگی نہیں چونکہ وضو تو فرض ہے. اور ہم اطمینان سے بیٹھ کے وضو کر کے، وضو میں ہی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے. ایک کام شروع کر رہے ہیں، اس کے پہلے یہ سارا کام ہے. پھر مسجد جانا، جماعت کا نظم کرنا کہ اذان ہو اور مسجد میں نماز ہو میری. یہ سب جو ہے نماز کی حفاظت کا سامان ہے. باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو اور بھی بہت سارے سامان ہیں حفاظت کے، نہیں تو نماز کی حفاظت نہیں ہوگی. نماز پھر ایسے ہی رہ جائے گی اگر ان چیزوں پر ہم کیئر نہیں کریں گے. تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے باطنی خشوع اندر سے. جیسے اللہ ابھی ایک حدیث جو بیان کی، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے سارے حصے میں خشوع ہوتا ہے. کوئی داڑھی سے کھیلتا ہے، کوئی التفات کر رہا ہے، کسی کو کہیں کی بات کچھ سن رہا ہے تو اس کی ہنسی بھی آ جاتی ہے، کچھ لوگ نماز میں ہنس دیتے ہیں وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں، نماز میں توجہ ہی نہیں ہے سرے سے. تو باطنی چیز جو ہے وہ سب سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کٹ گئے ہم. تبتل کہتے ہیں اس کو. سورہ مزمل میں جو تہجد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یا ایھا المزمل قم، اٹھو فانذر، نہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات میں تھوڑی دیر، یا اس سے کہ رات میں اٹھو تھوڑا کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے زیادہ، اس سے کم جو بھی ہے. یہ آیت آ رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تمہارے اوپر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، ہے نا. اب اس بھاری کلام کی ذمہ داری کس پر ہے نبی کے بعد؟ امت محمدیہ پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے اور بات کو دل سے نکالنے کے لیے بہت موزوں وقت ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات دن میں تو آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اللہ کا نام یاد کر اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. یہ تہجد کی نماز کے لیے ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ
تہجد ایسا وقت ہوتا ہے کہ سب سویا ہوتا ہے، والناس نیام، ہم اس میں رہتے ہیں، لوگ سوئے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکے ہیں، اور اس وقت تبتل زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ نماز، ہماری نماز، خصوصاً فرض نماز میں جو فرض ہے میرے اوپر، یہ تبتل کہ ہم بس اب اللہ کے لیے ہے، 5 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو، شیطان دماغ میں بہت لاتا، اس وقت یاد آئے گا ارے فلاں کام چھوٹ گیا، اب نماز ڈسٹرب ہوئی آپ کی، اور یہ فلاں کام کر کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایک تو کوشش یہ کریں کہ جتنا کام پہلے ہوتا ہے بھائی کر دیں، تاکہ کم سے کم ہو جائے۔ وہ شیطان چھوڑے گا نہیں، وہ پھر بھی ڈالے گا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، دماغ میں لائے گا اسی وقت، ایسا ارے یہ کام ہو گیا، یہ کام چھوٹ گیا، ذہن میں آئے گی بات، اور اس کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ نیت جو ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس رب کے سامنے جو سب کچھ، میرا ظاہر باطن سب کچھ دیکھ رہا ہے، دل میں کیا احساسات ہو رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں بالکل واضح طور پر صحابہ کرام تو سن کے پریشان بھی ہو گئے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے لے گا تم سے، کہاں جاؤ گے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی کا استحضار کریں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ بہت فکس چیز ہے سب، بھئی الحمد پڑھتے ہیں، سورت چھوڑ دیجئے، سورت بدل جاتی ہے۔ رکوع میں جو پڑھنا ہے وہ بھی فکس ہے، رکوع کے بعد قومہ میں جو پڑھنا ہے وہ بھی فکس ہے، سجدے میں جو پڑھنا ہے وہ بھی فکس ہے، سب فکس ہے۔ اس کے معنی ہم یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ اتنی بڑی بات ہے، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، کہیں ولک الحمد بھی ہے اور لک الحمد بھی ہے، دونوں۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب حمد تیرے لیے، ساری تعریف۔ اصلاً قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ، حمد سے شروع ہوتا ہے۔ ساری تعریف، شکر، اس میں سب کچھ آتا ہے، ہم شکر بھی کرتے ہیں، یہ تعریف اور شکر دونوں کی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم نے کہہ دیا ربنا، پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لیا جس نے حمد کیا، اور پھر ہم حمد کر رہے ہیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد دعا مانگتے تھے آپ اسی وقت کھڑے ہو کے، خصوصاً کوئی آفت نازل ہونے والی ہو، قنوت نازلہ جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سب اسی وقت مانگتے تھے۔ ہم حمد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لیا اس کی، تو ہم اپنی نمازوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی فرض نماز تو خیر جماعت سے ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، باقی نوافل میں بھی اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، وہ تو نماز پھر اپنی نماز ہے۔ فرض میں ایسا کیا گیا ہے کہ بھئی ایک اعتدال برتا گیا ہے کہ چونکہ جماعت سے پڑھنی ہے، کمزور بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، فلاں ہوں گے، چلا ہوں گے، تو ایسے لوگ جو ہیں اس لیے اس میں اعتدال برتا گیا ہے، لمبی صورتیں نہ کرو، فلاں نہ کرو، لیکن اپنی نماز تو اپنی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، ایک ہی آیت پر صبح کر دیتے تھے، روتے روتے آنکھ سے آنسو، اور ایک ہی آیت روتے روتے صبح ہو گئی، اپنی نماز ہے۔ تو یہ جو ہے دعا کرنا چاہیے، اس دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، اے ہمارا رب تو بہت پاک ہے، تو بہت عظیم ہے، اتنی سی بات یاد نہیں رہ سکتی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر ہم رکوع کے بعد اوپر اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ، اے ہمارا رب تو پاک ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اتنی سی باتیں یاد تو رہ سکتی ہیں، اور الحمد کے معنی یاد رہ سکتے ہیں۔ ہم اس کا اگر استحضار کریں تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اللہ کا نام کہ بھائی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ، اور جو عربی جانتے ہیں اور استحضار کریں، وہ بھی عربی جاننا صرف شرط نہیں ہے، ورنہ سارے عرب جو ہے وہ رو ہی رہے ہوتے ہیں نماز میں، ایسا ہے نہیں۔ تو
جہنم کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، تو انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان روتا ہے۔ صحابہ کرام کے روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، چونکہ دل کی صفائی تھی، یہ ہوتا تھا۔ یہ ہے اندر کا خشوع۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے مینٹین نہیں کیا تو ظاہری خشوع بھی مینٹین نہیں ہوگا۔ پھر تو جلدی سے بس اپنا کیا، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار ٹھیک سے ادا بھی نہیں کیا۔ ارے بہت جگہ تو امام صاحب ادا نہیں کرتے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ نہیں سکتے آپ، اتنی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کے بعد نماز ہو گئی۔ بہرحال امام کی ہو یا نہ ہو، اگر آپ کے اندر خشوع ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ بات طے ہے یہ معاملہ۔ لیکن ہمیں چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں جماعت کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، ہو جائے گی۔ تو یہ خشوع کا ایک یہ پہلو ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ ذہن میں رہے، استحضار رہے، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم رکوع میں ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکے ہیں، سجدہ ہے تو یہ رب کے سامنے سجدہ ہے، دعا ہے، ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اپنا درود پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ ہم اتحیات میں کیا کہتے ہیں کہ میری ساری عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پھر نبی پر سلام بھیجتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم سب پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر۔ اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ پھر اپنے چونکہ نبی کا نام آیا محمدن عبدہ ورسولہ، تو نام لینے کے بعد درود پڑھنا لازم ہوتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، جتنی دعائیں، بہت ساری دعائیں آئی ہیں احادیث میں، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے خاشعون کا ایک سرسری جائزہ، ورنہ امام غزالی وغیرہ نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس میں۔ اتنے ہی پر ہم لوگ اگر قادر ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک دن کا کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ایک پروسیس ہے، ایک پریکٹس ہے جو کرتے رہنا پڑے گا، کرتے 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 کرتے۔ اور ان سب کے لیے بار بار یہی میں کہا، سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ضرور پڑھیں معنی کے ساتھ۔ یہ چیز جو دل میں پیدا کرے گی، اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، چاہے وہ کسی کی بھی لکھی ہو۔ ہماری آپ کی جو عام انسان کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ کے اثرات ہو جاتے ہیں دل میں، وہ سب اثرات، اس لیے ضرور دن میں 1 منٹ ڈیلی کم سے کم تھوڑا سا پارٹ اس کا آنا چاہیے، جس سے میرے دل کی صفائی ہو، قیامت کا منظر سامنے آئے، اللہ کا خوف سامنے آئے۔ اس سے ہماری نماز جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ سب چھوڑ دیں گے ہم، یوں ہی آئے اور ادا کر لیا، تو یاد رکھیے بڑی وعید آئی ہے حدیثوں میں، 70 سال کے نمازی آئیں گے اور ان کی نماز ان کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ دل میں، جسم میں کپ کپی پیدا کرنے والی ہے، کہ جب نماز بے دھیانی سے یوں ہی اگر پڑھ لیتے ہیں ہم، تو نماز اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو اسے برباد کر دے۔ نماز کو ہم نے برباد کیا، ٹھیک، اگر اچھے سے پڑھا ہے تو جس طرح اس نے میری حفاظت کیا ہے تو اس کی حفاظت فرما دے۔ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں حدیث میں۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں زیادہ سے زیادہ یہ خشوع کو قائم رکھیں۔ اب اس میں عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ سب دماغ میں آ جاتے ہیں خیالات، یہ خیالات آتے تھے، صحابہ کرام کو بھی آتے تھے۔ یہ خیالات کا آ جانا ذہن میں وہ چیز نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ رہا کہ بے دھیانی سے ہی نماز پڑھ لیا، یہ دونوں دو چیزیں بالکل الگ، دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں تو نماز میں تھا تو کتنی بار فوج کو حکم دیتا تھا کہ میری فوج کہاں جا رہی ہے، تو مطلب دماغ میں یاد آ جاتی تھی باتیں، لیکن پھر ایک چیز آ گیا خیال، پھر لوٹ کے آ گئے۔ قرآن میں وہ صورت آپ کو سب یاد ہوگی، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ہماری طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ دکھاوا کرتے ہیں نماز کا، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جان بوجھ کے ایک غفلت کرنا کہ آئے جلدی سے یار
ابھی لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ذرا چائے وائے آئے گی، 2 منٹ میں جلدی سے نماز عشاء کی مارا اور پھر ہم بیٹھ گئے. ایک یہ نماز ہے. ایک ہے بھائی نماز ہم نے پڑھا آرام سے، اب اس میں بیچ میں کہیں کوئی خلل آ گئی، کوئی بات شیطانی چیز ہے، ایک بالکل الگ چیز ہے، دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے حالت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہم اس کو وارڈ آف کر سکیں وارڈ آف کر دیں، جب خیال آئے تو پھر ہم آ جائیں. تو یہ کوشش کرتے 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 جتنی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا نماز میں خشوع پیدا کر دے گا. یہ ہماری کوشش پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے دونوں کو یہ مکس اپ نہ کیجیے. اب اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا کے نماز پڑھو، ورنہ شیطان بولے گا یار کس کے اور بھوک لگا دے گا وہ، اور ارے یار کھانا بھی کھانا ہے، اس کے چٹخارے ذہن میں آتے رہیں گے. یہ سب چیزیں کہا کہ تم یہ سب کٹ جاؤ، کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں. اس کے بعد تھکے ہوئے ہو، تھک کے دوڑ کے مسجد آنے کو منع کر دیا گیا ہے. نہیں، تم وقار کے چاہے جماعت کھڑی ہو گئی ہو، کہا کہ جتنی مل جائے اتنی پڑھو، دوڑ کے مسجد میں آنے کو منع. آئے گا، ہاں ہانپے گا، تھکے گا، پھر وہ سکون اس کے اندر نہیں رہے گا. نہیں، آرام سے آئیے، وقار کے ساتھ آئیے، جو جتنی رکعت مل گئی پڑھ لیجئے، باقی پوری کر لیجئے، کوئی بات نہیں. یہ سب چیزیں اسی لیے بتائی گئی. باقی انشاءاللہ جب حفاظت کی بات آئے گی تو اس پر ہم اور گفتگو کریں گے کہ کیسے حفاظت اور کیسے بتائی گئی ہے. تو یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. دوسرا وصف ہے مومنین کا، اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ وصف کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نماز ہی کے نتائج ہیں، نماز کا ہی نتیجہ ہے. اگر نماز یہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ مقصود نماز تو اصلاً کیا ہے، نماز سے مقصود کیا، کوئی اللہ کے لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس سے اللہ کا کوئی نفع نقصان ہے؟ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اسلام پہ قائم رہ سکیں. اگر ہم قائم نہیں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور باقی سب کچھ سود بھی کھا رہے ہیں اور اپنا جو بھی گھپلا کر رہے ہیں، جتنے طرح کی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، تو یہ نماز کے کوئی اثرات ہی نہیں میرے اوپر. وہ چاہے لمبی داڑھی ہو جائے، چاہے نماز کے داغ ہو جائیں، اس سب تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو نماز کے اثرات ہوتے ہیں میرے ذہن دل میں، میرے اوپر اثرات ہے کہ نہیں، میری برائیاں کم ہو رہی ہیں کہ نہیں. دوسری بات اسی میں برائی میں والذین هم عن اللغو معرضون، تو ایسے نمازیوں کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لغو باتوں سے الگ رہیں گے، کٹ جائیں گے. لغو کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام لغو ہے جس کا نہ وہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے. بیٹھے ہیں ہوٹل میں، گپ کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. بیٹھے ہیں 2 دن یوں ہی میچ میں گنوا دے رہے ہیں. یہ سب لغویات میں سے، وہ لغو باتوں سے بچتے ہیں. جتنے طرح کی لغویات ہیں، آج کل کا سب سے بڑا لغو چیز ہے موبائل. بنا مطلب کا ٹائم برباد کر رہے ہیں لے کے، کبھی ادھر یوٹیوب، کبھی یہ وہ، کبھی وہ، کبھی یہ سارا آپ کا وقت چھین لیتا ہے. اتنا دیر مطالعہ کر لیں، اتنا دیر ذکر کر لیں اللہ کا. یہ 1000 طرح کے لغویات ہیں، اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. کچھ تو گناہ ہیں، کچھ گناہ نہیں ہیں اصلاً، لیکن ضرورت سے زیادہ اس میں انہماک ہے. تو یہ سب لغویات ہیں. ہر وہ چیز لغو ہے، اس لیے کہ لغو سے جتنا بچے گا نماز میں کنسنٹریشن اتنا ہی آئے گا. یاد رکھیے گا، یہ بڑا ریلیشن ہے دونوں کا. لغو سے جتنا بچے گا نماز میں اتنا ہی کنسنٹریشن آئے گا. دنیا کے کام میں کیا کام ہے؟ کام ہے بھائی ہمارا روزی کمانا، حلال روزی کمانا. آدمی اس میں لگتا ہے. دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی روزی تو کمانا ہے، لیکن میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو آخرت ہے نا. قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. بس یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سارا پرابلم تمہارا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم پریفر کر دیتے ہو، ترجیح دے دیتے ہو، اور آخرت کو کنارے کر دیتے ہو اگر ہے بھی تو. بس یہی سارا پرابلم کی جڑی ہے. یہ نہیں، وہ پہلے ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم کمائیں دھمائیں، لیکن جب پہلے وہ رہے گا تو تمام لغویات سے ہم بچیں گے. تو یہ تو میں نے 2-4 اور بلکہ کیا کہیں، نماز چھوڑ کے لغویات میں مصروف ہوتے ہیں. دیکھتے ہوں گے اذان ہو رہی ہے، مسجد کے سامنے دکان ہے، پتنگ بازی چل رہی ہے، پتنگ کی دکان بھی ہے.
ہری مسجد کے سامنے، اور وہ لائن لگا ہوا ہے. فجر کے وقت 15 اگست فجر کی اذان ہوئی ہے، وہاں جا نہیں سکتے ہیں. اس دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، فجر کی ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، وہ دکان بھی کھولے ہوئے ہیں. یہ سب دن بھر پتنگ اڑائیں گے، پتنگ بازی کریں گے. اس کے پہلے ہمارے یہاں وہ تیتر بٹیر اڑانے کا ہمارے مغل پیریڈ میں تھا. دیکھیے ساری لغو باتیں. 12 بجے سو کے اٹھے، اس کے بعد چلے گئے جامع مسجد کے اوپر. ہاں ساری کتابوں میں بات موجود ہے. اور کبوتر بازی اور مرغے بازی، مرغے کو لڑانا اور فلاں، بس یہی سب کام چل رہا ہے. یہ تمام لغویات سے ایک مومن پرہیز کرتا ہے. پرہیز کرنے میں روکے گا ہی کون سی چیز؟ نماز. ہمارے اندر خشوع پیدا ہونا چاہیے، یہ نماز روک دے گی. قرآن میں آیت ہی ہے، یہ سب کو یاد ہوتی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر فحش کاموں سے اور ہر منکر چیزوں سے، گناہوں سے روک دے گی. اگر نہیں روک رہی ہے تو ہماری نماز میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. ٹھیک ہے، پورا نہ روکے، کچھ کم تو روکے. کم روک رہی ہے اس کا مطلب چلو کچھ تو نماز ٹھیک ہے، تھوڑا اور ٹھیک کر لے گا. تو اب نماز صرف یوں ہی نماز پڑھ لینا، مطلب جس کو کہتے ہیں ایکسرسائز کر لیں، اس کے کوئی اثرات مترتب نہیں ہوتے. کتنا بج گیا؟ تو تیسری چیز ہوتی ہے وہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے، بس یہ پر بات ختم کروں گا، والذین هم للزکاۃ فاعلون. دیکھیے قرآن میں ایسے ترجمہ تو لوگوں نے کیا ہے کہ اور وہ زکوٰۃ دینے میں ہم دم لگے رہتے ہیں، لیکن اصلاً قرآن میں ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے نا، نماز اس کے لیے دینا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہاں ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز آئی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا. ہم زکوٰۃ جو دیتے ہیں مال میں، اپنا مال پاک کرتے ہیں. مال میں للسائل والمحروم، جیسا قرآن نے کہا سائل کا محروم کا سب کا حصہ ہے، ہم اس کو دیتے ہیں. میرا مال پاک ہو گیا، اب میرا ہو گیا، ابھی میرا نہیں ہے، میری کمائی پوری میری نہیں ہے، جو اللہ نے نصاب رکھا ہے. تو یہاں کچھ لوگ صرف اس سے مالی زکوٰۃ مراد لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں، یہ چونکہ مطلب زکوٰۃ میں فاعلون وہ لگے رہتے ہیں. تو ظاہر زکوٰۃ میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو ہر وقت پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، خود کو بھی اپنے مال کو بھی. یہ آیت ہی اس وقت نازل ہوئی جب زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا. یہ مکی ہے، مدینہ میں آیا زکوٰۃ کا حکم، تو اصلاً اس معنی میں آئے گا بھی نہیں. لیکن انفاق فی سبیل اللہ، تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کا پورا نصاب کتنا پر کتنا لگے گا، کتنا پر کتنا لگے گا، یہ مدینہ میں آئی بات تفصیلاً. لیکن مال میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرو. تو اس میں دونوں باتیں آتی ہیں، خود کو بھی پاک کرنا اور مال کو بھی پاک کرنا. وہ تزکیہ کرتے ہیں جس کو قرآن میں قد افلح من زکاھا، وہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ ہے. وہی فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے کو پاک کیا. یہ تزکیہ کیا ہے؟ سوچئے یہاں سے تزکیہ نفس کا جو لفظ ہے، دراصل پورے اسلام کا محور ہی یہی ہے کہ تم اپنے کو پاک کر لو، پورے اسلام کا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس پر کتاب لکھی ہے، اس پر تزکیہ نفس پر اتنی موٹی کتابیں ہیں کہ لکھا ہے کہ پورے قرآن پڑھ جائیے. سب کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو. سب سے پہلے اپنے افکار کو، اپنے تھاٹس کو پاک کیجیے. پاک کیسے کرے گا؟ قرآن پڑھیے، دیکھیے. جو افکار میرے قرآن کے خلاف ہے اس کو ختم کر دیجیے، جو خلاف نہیں ہے اس کو رکھ لیجیے. میرا دل دماغ پاک ہو گیا. افکار سے ہی بات شروع ہوتی ہے، پہلے فکر ہوتی ہے، تب عمل ہوتا ہے. پھر اپنا ایمان ہے، اس کو پاک کیجیے. ایمان میں کہیں کوئی شرک موجود ہے، کسی بھی طرح کی چیزیں، ایسی چیزوں پر ایمان لائیں جس پر ایمان لانے کو نہیں کہا گیا کہ ایسی چیز بھی ہے، نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آ رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے. ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے کہ
دل کو، دماغ کو، دل میں طرح طرح کے گندے خیالات، وسوسے، برے خیالات، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے ہی لیے آتا ہے، یہ سب کے اوپر ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کے پر بھی ہے، برے خیالات آتے ہیں۔ صحابہ کرام آگے کہتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو ایسا خیالات میرے دل میں آتے تو ہم تو بول بھی نہیں سکتے، ہم تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو بتا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارا زور جس پر نہیں ہے اس خیال کو جھٹک دو، معاملہ ختم ہو گیا، اس پر اللہ کی پرسش نہیں ہے۔ لیکن دل میں برے گندے خیالات بھی آتے ہیں، دل دماغ کو اس سے پاک کرنا۔ پھر اپنے اعمال، جو آنکھ سے، زبان سے، اب آنکھ کہا گیا ہے کہ بھئی اپنے نظروں کو نیچا رکھو، مطلب نیچا رکھنے مطلب بچاؤ، غلط چیزوں سے، بری چیزوں سے، گندی چیزوں سے بچاؤ، اپنی نظروں کو بچا لو، یہ آنکھ کا تزکیہ ہے۔ زبان کا تزکیہ ہے کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، جس میں عام طور پر ہم ملوث ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کرو۔ گالی دے دیا، منہ سے گالی نکالنا، یا کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے غلط بات، یا منہ پر کچھ بھی ہو، یہ چیزیں غلط ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، پیر سے کیا کرتے ہیں، یہ پوری تفصیلات، ان سب کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ پھر اندر سے جیسے کہا کہ ہماری نمازوں کا تزکیہ، نماز میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں، کہاں کہاں کیا ہوتا ہے نماز، ہم لوگ تو جو خاندانی طور پر نماز سیکھ لیا، نماز پڑھ لیا، کبھی الٹ کے دیکھا کہ واقعی ساری چیزیں صحیح ہیں یا اس میں تزکیے کی ضرورت ہے، کہ نماز میں یہ چیزیں نہیں سنت کے مطابق ہے، اس کو سنت کے مطابق کر لیں، یہ چیزیں میری سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق کر لیں، یہ ساری چیزیں تزکیہ میں آئیں گی۔ تو کہا گیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ہمیشہ اپنے تزکیے کے فکر میں لگے رہیں گے، اس لیے کہ خشوع کے ساتھ جب اپنے رب کے سامنے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں کورٹ میں حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے جو میرا اندر باہر سب جانتا ہے۔ تو ہم تو کوشش کریں گے نا بھائی کہ اندر بھی صاف ہو، باہر بھی صاف ہو، دیکھنا ہم اس کے سامنے 5 بار حاضر ہونا ہے، 1-2 بار بھی نہیں، 5 بار حاضر ہونا ہے۔ تو یہ سب خشوع سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ 3 آیت ابھی ہوئی ہے، الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے کو ہمہ دم پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مال آ گیا مال کو بھی پاک کرتے ہیں، زیادہ آ گیا بھائی غریبوں کو دو، زکوٰۃ دو، فلاں دو، دیتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ باقی اور انشاءاللہ اس کے بعد اور بڑی چیزیں آ رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بربادی کرنے کے لیے شیطان کے پاس 2 حربہ ہے، یاد رکھیں قرآن نے یہی ذکر کیا۔ قرآن سب سے پہلا حربہ شیطان کا یہ ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی استکبار، تکبر، یہی چیزیں چھوٹی لڑائی سے لے کے ورلڈ وار کی شکل لیتی ہیں۔ ورلڈ وار کی پوری تفصیل پڑ جائیے، سوائے اس کے انا خیر منہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، غور سے دیکھیے، میں ہوں، میرے سے اوپر کون آ جائے گا۔ اور دوسری چیز، شیطان نے جب بہکایا اور قرآن نے کہا کہ وہ ننگے ہو گئے، تو اشارہ کر دیا، دیکھو یہ شیطان کا دوسرا حربہ ہے، یہ ننگا پن جو یہ لے کے آئے گا، جس سے پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد برائیاں، زنا عام ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کون باپ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں غلط ملت ہو جائیں گی، اس لیے حفاظت کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔